الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہی قصہ مختصر محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں،
میرے خیال سے آج سفر کی 27 تاریخ ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر آپ حضرات کو یہ بتایا تھا، سفر ہجرت بیان ہوتا رہا۔ اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی اور آپ حضرات کو سننے کی سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مکمل تفصیل سے ہجرت کا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ جو آنے والا جمعہ ہے، زندگی باقی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر پہلا کام کون سا کیا، اور وہ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے اندر آپ حضرات کو بتلانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو صحیح سے سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر پہنچا دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے، کیونکہ نماز کا حکم یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھنے کی باتیں، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے، ویسے تو ہم سارے مفتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور جس سے بھی پوچھو تو وہ سب سے بڑا عالم نکلتا ہے، اگر کوئی بات پوچھ لو تو اس کا پتہ نہیں، یعنی کہ جو فرق جو جناب میں حدیث، چاہے وہ ضعیف حدیث ہے یا کوئی معاملہ بھی ہے، آپ کو مل جائے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہو کہ بھئی یہ حدیث ہمیں ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی دیکھا کرو کہ یہ حدیث ضعیف تو نہیں، اس کا راوی کیسا ہے۔ اور ہم جناب من اسماء الرجال کی کتابیں ہم نے پڑھی نہیں ہیں، عربی کے محاورات سے ہم ناآشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آج جناب بڑے بڑے مفتی ہم بن جاتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکہ کے اندر نماز کا حکم آ گیا تھا۔ جو 13 سالہ مکی زندگی تاریخی بات ہے، یاد رکھو یہ بات، مکہ کے اندر نماز کا حکم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو جمعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں شروع کیا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، حالانکہ ایک سوال ہے، وہ سوال بھی، حالانکہ یقین کرو کہ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ ایسے بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید پتہ نہیں وہ نماز پڑھتا ہوگا کہ نہیں پڑھتا ہوگا۔ اب اس نے مجھ سوال کر دیا، حالانکہ سوال بھی آسان ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اور میں نے دماغ کے اندر یہ بات سوچی کہ یہ سوال اس بندے کے ذہن میں کیسے آیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ قاری صاحب، میں نے کہا جی، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے نبی کس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ حالانکہ وہ بندہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا یا نہیں پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا، اور اسلامی قوانین کے اوپر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، کیونکہ داڑھی منڈا تھا، سوال مجھ سے کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار ابھی تک آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا آسان سا سوال ہے اور آپ وہ کر مجھ سے رہے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب ایک ایسا بندہ جب سوال کر دے تو انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا کیسے؟ تو میرے بھائیوں، ویسے تو ہم سارے مفتی ہیں،
تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، نماز کا حکم مکہ کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، اس وقت حالانکہ صحابہ تھوڑے تھے، تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، تو جب حضور کے پاس پہنچے تو زانو ہو کر بیٹھے، تو صحابہ کرام جناب چلنے پھرنے لگ گئے۔ فرمایا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا یہ وضو کر رہے ہیں۔ کہا وضو کر کے کیا کریں گے؟ کہا نماز پڑھیں گے۔ آقا نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا جہاں بیٹھے ہیں یہی نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا میں عمر بھی اسلام لے آؤں، پھر نماز بھی چھپ کر ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کا حکم مکہ المکرمہ کے اندر آ گیا تھا۔ اب جمعہ جو شروع ہوا وہ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر جا کے پہلا جمعہ پڑھایا۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ پاک نے جیسا کہ سال بنایا، سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کو اللہ پاک نے سرداری عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے راتیں بنائیں، اور ایک رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو سردار بنا دیا، اور اللہ پاک نے شہر بنائے ہیں۔ شہر بنانے کے بعد اللہ پاک نے مکہ المکرمہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ تمام شہروں میں فضیلت مکہ المکرمہ کو ہے۔ تمام سال کے مہینوں میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے راتیں بنائی اللہ پاک نے۔ لیلۃ القدر رات کو اللہ پاک نے سرداری عطا فرما دی، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہفتے کے 7 دن بنائے۔ 7 دنوں میں سے اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو سرداری عطا فرمائی۔ اب اس کو کیوں سرداری عطا فرمائی؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ جمعہ جب دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، تو اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کو کیوں سرداری عطا فرمائی؟ تو اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے عطا فرمائی کیونکہ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا دے تو اس کی مرضی ہے، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے سرداری کیوں عطا فرمائی جمعۃ المبارک کو؟ اس کی مرضی ہے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنا دے تو اس کی مرضی ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دے اس کی مرضی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا دے تو اس کی مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دے اس کی مرضی ہے، کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا، کوئی چوچرا نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو سرداری عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، جن 7 دنوں میں آفتاب نکلتا ہے، ہفتہ کے سارے دنوں میں سب سے بہتر اور بہتر دن اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کا بنایا ہے۔ سب سے بہتر اور برتر دن اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا بنایا ہے۔ اور میرے دوستو، اس لیے اللہ پاک نے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر یوم کا اعزازی خطاب بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر یوم کا اعزازی خطاب عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی، اس لیے ہر بندہ تلاش کرتا ہے جنت کو۔ کس کو تلاش کرتا ہے؟ جنت کو تلاش کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جب آدم علیہ السلام
جنت میں گئے تو جمعے کا دن تھا۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل کیے گئے، جب اللہ پاک نے آدم کو بنایا تو بھی جمعہ کا دن، جنت میں داخل کیا تو جمعہ کا دن، جب جنت سے نکالا جائے گا بھی جمعہ کا دن، اور جس دن قیامت برپا ہوگی وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت والا دن ہے کہ نہیں ہے؟ سعادت والا دن ہے۔ اسی لیے اللہ کے جمعۃ المبارک فرماتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یومن، کہ یہ خیر کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر کا دن ہے۔ تو میرے بھائی، اب اس کے آگے چل کر جمعہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا، جو مجھے ملنے کے لیے آئے گا، کیونکہ میں اس کو آج شارٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آگے والا جو جمعہ ہے وہ ربیع الاول کا جمعہ ہوگا، پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی بیان کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ جمعہ کا دن ہے، آج آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کب شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کب شروع کیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو میرے بھائیوں، اب جمعہ کہتا ہے کہ جو ملنے کے لیے مجھے آئے گا، جو مجھے ملنے کے لیے آئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس طریقے سے میں نے اپنی امت کو بتایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے جمعہ کہتا ہے کہ حضور نے جس طریقے سے اپنی امت کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے جمعہ کے دن جانا ہے۔ اور پھر قرآن کے اندر تو یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یا حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان آئے تو دوڑ پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بازار البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، حکم ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پرویزی فرقہ کے لوگ ہیں، پرویزی فرقہ کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں دکھاؤ، ہر چیز ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک حکم ہے، قرآن پاک کی تشریح حدیث مبارکہ ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی تشریح حدیث مبارکہ ہے۔ اب جمعہ کا حکم آ گیا کہ جب جمعہ کی اذان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی اذان آئے تو کیا کرو؟ دوڑ کرو اللہ کے ذکر کی طرف، بازار البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور یہاں پر جب یہ حکم مل گیا تو اب جمعہ کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جمعہ کے بعد اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تشریح کر کے انشاءاللہ ٹائم بھی پورا ہو گیا، میں ختم کروں گا اگلے جمعے انشاءاللہ، پھر ربیع الاول کا مہینہ، پھر ربیع الاول کے واقعات چلیں گے۔ خیر، بہرحال جمعہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس، جمعہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دھلے ہوئے کپڑے یا نئے کپڑے ہیں، وہ آپ پہن لیں، وہ آپ پہن لیں، اور اس کے بعد اول ٹائم پہ آئیں۔ اچھا، اب آپ کے آنے سے پہلے دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پھلانگ کے نہ آئیں، پھلانگتے ہوئے جتنی آپ کو توفیق ہو نفل پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی، جو عبادت کرنے کی آپ کو توفیق ہو وہ آپ نماز نوافل ادا کریں، وہ آپ ادا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی خوشبو ہے وہ آپ لگا لیں، وہ آپ لگا لیں، جتنی آپ کے گھر کے اندر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی میرے استاد محترم مفتی حبیب الرحمن قاسمی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر خوشبو نہیں ہے تو میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس خوشبو گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ ہاتھوں کو یوں کریں، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں،
اور ہاتھوں کو یوں مل کے اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ رات کے سبق کے اندر یہ بات آگے تصور عوارض الموارث کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک تو قبض ہوتی ہے جسمانی، ایک قبض ہوتی ہے روحانی۔ روحانی قبض کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ کا عبادات میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں دل نہیں لگتا، نماز کے اندر آپ کا دل نہیں لگتا، نماز کے اندر آپ کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو یہ رات کے سبق کے اندر یہ بات چل رہی تھی۔ استاد جی نے رات کے سبق میں ہمیں بتایا کہ بھائی آپ کا مثال نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے، اکثر آپ حضرات کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم جناب استاد جی نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں، آپ غسل کریں، کپڑے پہنیں، صاف ستھرے ہو جائیں، اور اس کے بعد جا کر اب یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر خوشبو لگائیں، اگر خوشبو نہیں ہے تو 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھوں کو یوں کریں اور اپنے کپڑوں پہ مل دیں، انشاءاللہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے ارادے سے پڑھیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے خوب، یا اللہ میرا عبادات کے لیے ذکر و اذکار کے لیے کیوں دل نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ یا اللہ میرا دل لگا دے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور با مراد بنائے گا، بے مراد خالی نہیں بھیجے گا۔ تو میرے دوستو یہ ایک طریقہ ہے۔ تو آج ہم بھی مسجد کے اندر جب آئیں تو ہم تو آتے ہیں ایک دکھلاوے کے حساب کتاب میں، خدا کا واسطہ دکھلاوے کے حساب کتاب میں نہ آئے۔ اور پھر جو پہلے آنے والا ہے جمعہ کے اندر، جو پہلے آنے والا ہے، اللہ پاک ایک اونٹ یعنی کہ بڑے کوہان والے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو آخر میں آنے والا ہے، جب خطبہ جمعہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت تو فرشتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہے کہ جب آخر میں جو آتا ہے اس کو انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور اس کے دکانداروں کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر دکاندار اپنی دکان کو بند کر دیں گے تو جب ظاہر بات ہے سودا لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو ظاہر بات دکاندار ہی دکان کو بند کر دے گا۔ تو اگر دکاندار دکان کو بند کرے گا تو ظاہر بات جب دکان کوئی کھلی نہیں ہوگی تو کوئی سودا لینے کے لیے نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو اس لیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جمعہ کی جب اذان کو سنو تو کیا کرو؟ دوڑ پڑو، کس کی طرف؟ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یہ اللہ پاک کا حکم، اور میں نے جو طریقے آپ کو بتائے جمعہ کے، یہ جمعہ کے طریقے ہیں ہمارے مسجد کے اندر آنے کے۔ کسی کو پھلان کے نہ آئیں، جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، اور میرے دوستوں اللہ کا ذکر سنیں۔ اگر بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے تو اس خطبے کو سنیں، اور اس کے بعد پیار اور محبت سے نماز پڑھیں۔ اور اس کے اندر بھی ایک، جیسا کہ لیلۃ القدر کے اندر آپ نے دعا مانگی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا، جمعہ کے اندر بھی ایک ایسی گھڑی ہے جو آپ دعا مانگے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ وہ کون سی ہے کہ جب جمعہ کے خطبے کے لیے خطیب منبر پر آتا ہے اور نماز ختم ہونے تک کی گھڑی ہے۔ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے، کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی عصر سے لے کر مغرب تک کا جو ٹائم ہے یہ مقبولیت کی گھڑی ہے پورے ہفتے کے۔ اور دوسرا میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ نے جمعہ کے طور طریقے کے مطابق آپ جمعہ کو آئے اور آپ نے نماز پڑھی، اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے جو سارے گناہ ہیں اللہ پاک آپ کے معاف کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں سنتے نہیں کو سنتے پڑھ لیں۔